أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين. أما بعد، فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، محمدا، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتذر وارتضى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعنا برمحين، وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين،
ويأس بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأسبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسدين والمجاهد أعداءه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقاسم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه. سمح سخي بهي بهلول زكي أبتحي غزي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأسلاب ومفرق الأحزاب. أربتهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيما وأشدهم شكيما. أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقروت الأعنة تحن الرخاء ويزروهم فيها زرو الريح الحشيم. ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن البغاء ليثها وارث المشعرين وأبو السبتين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خطبہ امام سجاد کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت اور شناخت تعلیمات اہل بیت علیہ السلام نصیب فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ آج اس 12ویں پروگرام میں خطبہ امام سجاد کے، اور آج ہم انشاءاللہ اس خطبے کو کمپلیٹ کریں گے، اور حق یہی تھا اور یہی ہے کہ یہ جو خطبات ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی، ان کی تشریحات چاہیے، ان کی تفسیر چاہیے، ان کی کامنٹری ہونی چاہیے، اور ان کے متعلق کھولنا چاہیے کہ جس طرح قرآن کی تفاسیر کی ضرورت ہے، اسی طرح معصومین علیہ السلام کے فرمودات، ارشادات، فرامین، خطبات، ان کی بھی تشریح اور تفسیر کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن صامت کلام ہے اور یہ ناطق کلام ہے،
قرآن کی بھی حقیقی معنوں میں تفسیر کسی کو چاہیے تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی میسر ہو سکتی ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ یزیدیت کی اس بھرم کو برباد کرنے کے لیے اور یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر آپ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبات کو دیکھیں، بی بی ام کلثوم کے خطبات کو دیکھیں، اور امام سجاد علیہ السلام کی خطبات ہمیشہ انقلاب آفرین رہے ہیں اور لوگوں کو حق اور حقانیت کی طرف احقاق حق اور ابطال باطل کا پیغام ہے۔ اور یہ بات بتا دی ہے کہ جب بھی یزیدیت اپنے مختلف رنگ اور روپ کے ذریعے آئے تو تمہیں چاہیے کہ یزیدیت کا مقابلہ کرو اور یزیدیت کے خلاف احتجاج کرو۔ یہ خطبہ ہے حقیقت میں ایک احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف اور ایک للکار ہے یزیدیت کے خلاف۔ اور جب دیکھا کہ ایک درباری اور سرکاری خطیب آ کر یزید اور یزید نواز اور یزید کے باپ کی ثنا کر رہا ہے، مدح و ستائش کر رہا ہے، علی اور اولاد علی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، ناسزا کہہ رہا ہے، تو امام علیہ السلام فصاحہ ایک فریاد بلند کی، کہا کہ مجھے بھی گفتگو کرنا ہے، مجھے بھی خطاب کرنا ہے۔ یزید انکار کرتا رہا، بالآخر لوگوں کا اصرار اسے مجبور کر دیا کہ نہیں، ان کو بھی بولنے دیا جائے۔ وہ یزید کے جو مختلف پروپیگنڈے کر رہا تھا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ان پروپیگنڈوں میں یہ تھا کہ ہم نے نعوذ باللہ خارجیوں پہ فتح کر دی ہے کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ان پروپیگنڈوں میں یہ تھا کہ ہم نے باغیوں پہ فتح کر لی ہے کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا، اعلان حق کیا، اور حقیقت میں سب سے بہترین اگر کوئی جہاد جس کو کہا جائے وہ یہی ہے کہ افضل الجہاد کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ کلمہ حق کو سر بلند کیا جائے، اور جب ایک جابر اور ڈکٹیٹر، ظالم اور جابر حکمران ہو اس کے سامنے، تو امام علیہ السلام نے اس سارے زنگ کو سیکل کر دیا کہ جو بنو امیہ مختلف رنگ اور روپ میں آ کر، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا تھا کہ اتنا بڑا خطیب اور اتنا بڑا مجمع، اور جہاں پہ امیر المؤمنین کے خلاف اتنی باتیں کی جا رہی ہوں، وہاں پہ، اور جہاں پہ یزید کے باپ نے مسلسل 80 سال، 85 اور 95 سال تک مسلسل امیر المؤمنین کے خلاف ہزاروں ممبروں پر جہاں ناسزا کہی جا رہی تھی، امام نے اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے، فرصت سمجھتے ہوئے، یزیدیت کے خلاف للکار پیدا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا اور بتا دیا کہ سب سے پہلے دیکھیں اس جو سرکاری خطیب تھا اس کی سرزنش کی، وہ بتایا کہ تم نے خدا کو ناراض کیا ہے، بندوں کو خوش کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ تیسرا کیا ہے؟ اپنا سلسلہ کو اور جوڑ دیا ہے نبوت و رسالت کے ساتھ۔ تیسرا کام کیا کیا ہے؟ صفات بتائیں پیغمبر اسلام کی، اور وہ جو یونیکنیس ہے عقائد کے سلسلے میں، ان مطالب کو بیان کیا۔ پھر آ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصیات کو بتایا، فضائل کو بتایا، مناقب کو بتایا۔ بتانے کے بعد کہا کہ میں انا ابن محمد المصطفیٰ، میں پیغمبر اسلام کا بیٹا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے خارجی، اچھا یہ تو کہہ رہا تھا خارجی ہے، یزید کہہ رہا تھا یہ خارجی، یہ تو بانی اسلام کا فرزند ہے، یہ تو مرسل اعظم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
یہ تو فرزند ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ صفات بتائیں، وہ فضائل، امیر المؤمنین کے سارے فضائل آپ دیکھیں کہ ان فضائل میں ایک ایک نقطہ، اور یعنی کل بھی ایک عرض کیا ہے کہ ہمیں معرفت امام اس انداز کے ساتھ رکھنی چاہیے کہ جس طرح خود معرفت امام نے بتائی ہے، اور یہ ایک بہترین کوڈ آف لائف جس کو کہا جائے، یہ خطبہ ہے ایک انسان کے لیے کہ جو معرفت امام رکھنا چاہتا ہے، معرفت امام جس کے ہاں، اور شناخت امام جسے چاہیے کہ اسے چاہیے کہ اس خطبے کی طرف متوجہ ہو جائے کہ امام نے کن کن کمالات کو اور کن کن جمالات کو، کن کن فضائل کو، کن کن مناقب کو مولا نے بیان کیا ہے۔ معرفت امام کا جو حقیقی مظہر ہے آپ اس خطبے میں دیکھیں گے، اور یہی چیز ہے اگر کوئی چاہتا ہے، چونکہ فقط علم امام کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ شناخت امام بھی چاہیے، معرفت امام بھی چاہیے، اس لیے آپ کو یہ کافی چیزیں یہاں سے مل جائیں گی معرفت امام کی۔ جس طرح 12 پروگرام ہوئے ہیں، اس میں مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 گھنٹے کے قریب جو گفتگو ہے اس میں آپ نے کافی چیزیں فائدہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ملا ہوگا اس خطبے کے ذریعے کہ جو امام علیہ السلام نے انٹروڈکشن کرایا، یعنی انٹروڈیوس کرایا امامت کو، اور صفات کے ساتھ، امامت کو کمالات کے ساتھ، امامت کو تکامل کے ساتھ، امامت کو انٹروڈیوس کرایا ان مناقب کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کل گفتگو کا انداز فرمایا کہ یہ سارے ان مناقب کو بیان کرنے کے بعد، امیر المؤمنین کے ان فضائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ کون ہیں؟ ابو السبتین ہیں، علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین الشریفین، امام حسن اور حسین سبتین ان کے بابا ہیں، اور وہ میرے جد ہیں۔ وَذَاكَ جدی علی ابن ابی طالب، اور یہ میرے جد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ساری فضیلتیں ہیں، یہ سارے مناقب ہیں، یہ ساری آیات قرآنی ہیں، یہ سارے جو فضائل پیغمبر اسلام نے بتائے ہیں، یہ جو تاریخ اسلام کا حصہ ہیں، وہ میرے جد ہیں، علی ابن ابی طالب۔ ہم خارجیت کے خلاف ہیں، ہم یزیدیت کے خلاف ہیں، ہم نے احتجاج کیا ہے اس کے خلاف، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم قربانیاں دے کے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا کہ جب یہ کہا نا، یہاں تک پہنچے کہ وہ میرے جد ہیں، علی ابن ابی طالب میرے جد ہیں، اس کے بعد بلا فاصلہ فرمایا کہ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن سیدۃ النساء، میں سید النساء کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہاں پہ اس جملے پہ پہنچے نا، جو مسلسل اس سیکونس کے اعتبار سے دیکھیں، تقریر اور خطابت کے اس عنوان کو دیکھیں کہ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، اور جو ایک سیکونس آ رہا تھا، ایک پوری کی پوری جو ایک ترتیب کے ساتھ، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو جب ہو رہی تھی، تعارف کرائے جا رہے تھے، تو جب یہاں پہ پہنچے تو لوگوں میں ضبط نہیں رہا۔ ایک دفعہ کافی دیر تک وہ کوشش کرتے رہے کہ اپنے گریہ کو کنٹرول کریں، چونکہ بعض اوقات انسان جب گریہ کو کنٹرول کرتا ہے کسی حد تک، جب کنٹرول جا کے جب انسان قابو سے باہر جب ہوتا ہے کہ جس طرح ایک پیالے کو، ایک گلاس کو الٹ دیا جائے، اسی طرح گویا ایسا ہو گیا کہ جس طرح مشک کا دہانہ کھل جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں بھی ایک آبشار سی صورتحال شروع ہوگی۔ تاریخ نے کہا کہ ایک دفعہ سب نے بلند آواز سے گریہ شروع کر دیا، لوگوں نے رونا شروع کر دیا، ایک نالہ اور شیون کی جب صدائیں بلند ہونا شروع کر دیں، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اس وقت، اور اٹھ کر کہہ رہے تھے کہ تو یزید ہمیں کہتا تھا کہ یہ باغی ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ تو رسول خدا کے بیٹے ہیں، یہ رسول خدا کی بہو بیٹیاں ہیں جنہیں تو نے گرفتار کر کے لایا ہے۔ یزید نے جب دیکھا کہ ایک ماحول بالکل اس کے خلاف ہو گیا اور ایک انقلاب کا خطرہ، ایک ریولوشن کا خطرہ ہے، انہوں نے فوراً مؤذن کو کہا کہ چلو
آذان دے دو، یہاں پہ آذان کہہ دو. آذان کہنے کا کہا دیا کسے؟ مؤذن کو. مؤذن نے ادھر سے آذان کہی تو امام کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر کہا، ادھر سے مؤذن نے جب آذان کہنا شروع کر دی، امام نے اپنے سلسلہ کلام کو روک دیا، اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی انسان کے وہم اور انسان کے گمان سے بھی بہت بزرگ تر چیز اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آقا نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا لا شیء اکبر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں اللہ سے بڑھ کر، اس کی صفات سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کی عبادت سے بڑھ کر کوئی نہیں. نہ انسان کے اوہام میں رسائی ہے اس تک، نہ انسان کے توہمات میں رسائی ہے اس تک، نہ انسان کے خیالات میں رسائی ہے اس تک. فرمایا لا شیء اکبر من اللہ، خدا سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے. پھر اس کے بعد مؤذن نے جب کہا اشہد ان، جب اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی جب 4 دفعہ اللہ اکبر کہا نا، تو امام نے وہ جملہ دہرایا لا شیء اکبر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، خدا سے بڑھ کر کوئی بزرگ اور برتر نہیں ہے. جب مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مولا نے کیا کہا؟ شاہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی، میں گواہی دیتا ہوں، میرے بال گواہی دیتے ہیں، میری کھال گواہی دیتی ہے، میرا گوشت اور خون گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود مطلق ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. یعنی کیا ہے کہ مولا نے انداز دیکھیں، توحید کی شناسائی دیکھیں، معرفت توحید دیکھیں، کس انداز کے ساتھ معرفت کی جا رہی ہے، معرفت کرائی جا رہی ہے. تمام اوہام اور اوصاف سے بلند تر اللہ کی ذات اپنے نس نس سے توحید کے ترانے گونجے. فرمایا کہ میرے جو بال ہیں، کھال ہے، گوشت ہے، پوست ہے، خون، سارے کا سارا گواہی دیتا ہے. کیا گواہی دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے. یہ جو ٹرانسینڈنٹ یونٹی جس کو کہا جائے، سبحانیت کی منزل ہے ہر اعتبار کے ساتھ، اور یہ معصومین نے سکھائی ہے. انسان کو حقیقی معنوں میں توحید کی طرف متوجہ کیا. اور اس کے بعد جب پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا، میں سید بہیر باس گلاسگو سے بول رہا ہوں. جی 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 مولانا آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ بتائے تھے کہ کس طرح ایک آدمی شراب پی، آپ بتائے تھے کہ ظالم حاکم کے سامنے حق بولنا جہاد ہے. تو اس کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے شراب پی تو اس کو اس کے پنشمنٹ کوڑے مارنے کی تھی،
تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے کوڑے مارنا تو میں اسے کوڑے مرواؤں گا کہ جس نے خود شراب نہ پیا اور جس کے باپ نے کبھی شراب نہ پی ہوئے. تو یہ آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے. تو لیکن مولانا آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس آدمی کو اس لیے کوڑے مارے گئے کیونکہ اس نے جرم کیا تھا، یا اس کو اس لیے کوڑے مارے گئے کیونکہ اس نے حق کی بات کی، یا اس نے اس لیے کوڑے مارے گئے کیونکہ کہ وہ حق کی بات نہ کرے؟ تو کہ ظالم حاکم نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس نے کیوں کوڑے مارے اس آدمی کو؟ یہ میرا سوال ہے. تھینک یو. جی مؤذن نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ تھے نا، اس وقت بھی ممبر سے یزید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، متوجہ کیا، محمد ھذا جدی ام جدک، یا یزید اتنا بتا دے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بتا دے کہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں. جب یہ کہا نا محمد ھذا جدی ام جدک یا یزید، فإن زعمت انہ جدک فقد کذبت و کفرت، اگر تو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سارے کا سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ یزید کو جو اپنے آپ کا سلسلہ جوڑ رہا تھا اہل بیت کی طرف، منبر رسول کا وارث بنا رہا تھا، امام نے سارے کے سارے جتنے اس کے پروپیگنڈے تھے یزیدیت کے اور یزید کے باپ کے سارے پروپیگنڈے، ان سارے پروپیگنڈوں کو دھو دیا. بس اتنا بتا دے یزید کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں. اگر تو کہے کہ میرے جد ہیں تو تو نے جھوٹ بولا، تو نے کفر اختیار کیا ہے. یعنی یہ ہے، ورنہ تو کفر کا مرتکب ہوگا اگر تو کہے کہ نہیں تیرے جد نہیں ہے، میرے جد ہے. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں، فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، تو بس اتنا بتا دے کہ ان کی عطرت طیبہ کو تو نے کیوں قتل کیا ہے. اگر اس دوران پیغمبر اسلام ابھی آ جائیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو یہاں پہ دیکھیں تو کیا جواب دے گا؟ رسول کی بہو بیٹیاں یہاں بازار میں، یہاں دربار میں، کیا جواب دے گا تو؟ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا نا تو اس طرح لوگوں میں تڑپ، لوگوں میں انقلاب، وہیں سے ایک نالو فریاد لوگوں کی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد بعض تاریخوں میں ہے کہ امام نے پھر اس کو اس طرح انداز کے ساتھ تعارف بھی کرایا، انا ابن الحسین القتیل بکربلا، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں کہ جنہیں کربلا میں شہید کر دیا گیا. یعنی تعارف کا جو انداز ہے یہ بتانے کے لیے کہ یزید تو جب یہ جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام میرے جد ہیں تو بس اتنا بتا دے ان کے بیٹے حسین کو تو نے کیوں قتل کیا ہے. اور یہ اپنا تعارف کرایا کہ میں بیٹا ہوں حسین ابن علی کا کہ جنہیں کربلا کے اس لک و دک صحرا میں قتل کر دیا گیا. انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرہ منتہا کا بیٹا ہوں. انا ابن شجرۃ طوبیٰ، میں شجرہ طوبیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن المرمل بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں جو خون میں غلطاں رہا ہے، اس کا بیٹا ہوں. انا ابن
من بکا علیہ الجن فی الظما، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر جنوں نے ماتم کیا ہے، جس پر جنوں نے گریہ کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ امام کی شہادت پر فقط انسانوں نے گریہ نہیں کیا، امام کی شہادت پر بلکہ ہر چیز نے گریہ کیا ہے، زمین نے گریہ کیا، آسمان نے گریہ کیا، جن و ملائکہ نے گریہ کیا، سارے۔ اس وقت اگر آپ عزاداری اس وقت اگر ایک دیکھ رہے ہیں کہ یہ خطبہ امام سجاد ہے اور آپ سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط آپ سن رہے ہیں، اس وقت کائنات کی ساری چیزیں جب ذکر سید الشہداء امام حسین ہوتا ہے سارے سنتے ہیں، سارے گریہ کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو مولا کا گریہ ہے، بار میں آقا کا گریہ ہے، خود نہیں فرماتے ہیں لابکین علیک بدل دموع دما، بابا میں تیرے لیے پانی کے آنسو نہیں، میں تیرے لیے خون کے آنسو روتا ہوں، تجھ پہ تو بابا دن بھی روتا ہے، تجھ پہ تو رات بھی روتی ہے۔ روایات متعدد، اس میں 40 دن تک زمین نے گریہ کیا، 40 دن تک سورج نے گریہ کیا، 40 دن تک یہ آسمان خون کی بارش کرتا رہا، یہ جس پتھر سے نیچے سے اٹھایا جاتا تھا 40 دن تک اس پتھر کے نیچے سے خون ابلتا تھا، خون نکلتا تھا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سید الشہداء پر ہر چیز نے گریہ کیا ہے، زمین نے گریہ کیا، آسمان نے گریہ کیا، شجر نے گریہ کیا، حجر نے گریہ کیا، آسمانی مخلوقات نے گریہ کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ غنیت الطالبین میں جہاں تک ہے کہ جب سے سید الشہداء امام حسین کی شہادت ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک 70,000 فرشتہ قبر مطہر سید الشہداء کے ساتھ حالہ باندھے ہوئے گریہ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ گریہ کیا ہے؟ 1-2 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک یہ پروٹوکول سید الشہداء کے ہاں کہ 70,000 فرشتہ کربلا میں ہمیشہ اس عزا کے ساتھ ہے، عزاداری کے ساتھ ہے، سوگواری کے ساتھ ہے۔ ساری تاریخوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سنی تاریخ ہو یا شیعہ تاریخ ہو، ہر ایک جو انسان ہے جس میں درد کہا جائے اور جس میں یہ کہا جائے کہ اس میں انسانیت ہے، اس میں حمیت ہے، اس میں احساس ہمدردی ہے، وہ ضرور جب بھی سنتا ہے ذکر امام حسین فوراً گریہ کیا کرتا ہے، فوراً، اس وجہ سے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور جب گریہ کرتا ہے سوچتا ہے یہ کہ یزیدیت کے خلاف اس میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، یزیدیت کے خلاف ایک احتجاج پیدا ہوتا ہے، یزید کے خلاف، اور پھر اس یزید کو جوڑتا ہے زمانے کے یزید کے ساتھ کہ جو زمانے کے یزید ہیں ان کے خلاف اعلان قیام کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ بعض وہی سرکاری جو خطباء ہیں اور ملا حضرات انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہاں جی گریہ کے اوپر پابندی لگا دو، رونے کے اوپر پابندی لگا دو، ماتم کے اوپر پابندی لگا دو۔ اور اس کی وجہ یہی تھی چونکہ وہ یزید کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، ذکر حسین نہیں ہونا چاہیے، تذکرہ سید الشہداء نہیں ہونا چاہیے، ذکر کربلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے ذکر کربلا؟ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے سارے بت ٹوٹ جائیں گے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ذکر سید الشہداء، ذکر حسین نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس سے اگر فلاں فلاں میں کہتے ہیں کہ ہاں جی اس سے تو فلاں میں بغض پیدا ہوتا ہے، بغض یزید کے خلاف پیدا ہوتا ہے نا، یزیدیت کے خلاف پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صاحب اجازت خان کربلائیت کر رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور میں بس آپ کا تو بیان ہی سننے بس دل ہی کرتا ہے کہ سنتے جائیں، لیکن بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت میں سلام کر لیں اور آپ کے ساتھ مل کر ثواب رہنا حاصل کریں۔ اور محمد والے محمد کا یہ ذکر صدقہ محمد والے محمد شادر آباد رہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ قبلہ صاحب آج جو آپ نے سارا فرمایا کہ یہ سارے یزیدی، سارے جو مسلمان جتنے بھی محمد والے محمد کے خلاف ہیں، سوال میرا یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے الحسین حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور وہ جنت کے سردار یہ سب مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اور میرا یہ گزارش یہ ہے کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو ذبح بھی کرتے ہیں اور آج اس کے ذکر کو بھی بند کرتے ہیں
وہ کون سی جنت میں جائیں گے جبکہ امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہوں گے؟ کیا ان کے لیے کوئی علیحدہ جنت بنے گی، یا کیا وہ کون سی جنت کے لیے اپنی نمازیں روزے سب کچھ وہ پڑھ رہے ہیں؟ اور دوسرے گزارش یہ ہے کہ اتنی عبادت بھی کی جا رہی ہے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، اور امام کو ذبح کر کے 3 دن کا بھوکا پیاسا مار کے اور اس کے قتل کو چھپانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں جبکہ جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ اس پر ہمیں روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم ثواب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تو یہ ہے کہ مختلف قسم نے حربیں، ان حربوں میں ایک یہ تھا کہ فتوے لگا دی، چونکہ یہ ایک انوکھا سا طریقہ کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے طریقہ بتایا تبلیغ کا، یہ انتہائی ایک ان عجائبات میں سے ایک طریقہ ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے بتایا کہ تم اس طرح، یعنی گریہ کے ساتھ تبلیغ، گریہ کے ساتھ تبلیغ، ماتم کے ساتھ تبلیغ، سوگواری کے ساتھ تبلیغ، عزاداری کے ساتھ تبلیغ، اس وجہ سے کہ عزاداری کے ساتھ جو تبلیغ ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے، اور یہ ایک انوکھا طریقہ تھا کہ جو یہ طریقہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عزاداری میں ہے، یہ طریقہ امام سجاد علیہ السلام کا۔ امام سجاد روتے تھے، اس کے بعد چوٹ لگاتے تھے صحیفہ سجادیہ کی، تاکہ لوگ آئیں عقائد کی طرف، لوگ آئیں معارف کی طرف، لوگ آئیں دینی بنیادوں کو آ کر سمجھیں۔ اس وجہ سے کہ جب رونے کے بعد انسان کی وہ تبلیغی جو رنگ و روپ ہے اس میں نکھار آیا کرتا ہے۔ دشمن نے کیا کیا کہ یہ تو ایک انوکھا طریقہ ہے، ایک عجائبات میں سے ہے، لہذا آپ کو شاید اس پہ ممکن ہے سمجھ نہ آ سکے کہ یہ رونے سے کیا نہیں، رونے کو دشمن بڑا اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ رونے کے بعد کے جو انسان پہ ایفیکٹس ہیں اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے فتوے جو لگائے تھے اس کی بنیاد یہی تھی۔ آج کل بھی جو روکا جا رہا ہے اس کی بنیاد یہی ہے۔ آج کل بھی جو یہ کہا جاتا ہے، یہ جو یا اللہ مدد والے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں، اور اس کے بعد ذرا سی ان پر مصیبت آتی ہے سارے یاروں کو بلا دیا انہوں نے مدد کے لیے، ویسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ، مدد کے علاوہ کسی کو پکارو گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے اب رہے، ان کو بلایا گیا، کس لیے بلایا گیا ان کو؟ ہم تو کہتے تھے یا اللہ مدد، تو اللہ پہ بھروسہ کرتے، اللہ پہ اتقا کرتے، اللہ پہ ٹرسٹ کرتے، تمہیں کیا ضرورت ہے پھر ان کو انوائٹ کرنے کی؟ اور ساری جتنی اسلامی ذخائر ہیں تم نے قبضہ کرایا، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کو جائز نہیں سمجھتے۔ تم نے کتنا بڑا شرک کیا ہے، کتنی بڑی بدعت کی ہے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ انہوں کے ہاں جی ماتم کرنا شرک ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، رونا یہ ہے، رونا وہ ہے، یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں۔ وہ اپنے سے انہیں اصل میں حقیقت میں اپنا بغض بتانا چاہیے کہ ان کو بغض کیا ہے، ان کو حقیقت میں اپنی جو عناد ہے اس کو بتانا چاہیے کہ اصل میں کیا ہے۔ لہٰذا اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے مہرے کے طور پر جو ہیں مختلف حربیں انہوں نے استعمال کی، جس میں سے ایک یہ تھا کہ ہاں جی رونا نہیں ہونا چاہیے، عزاداری نہیں ہونی چاہیے، گریہ نہیں ہونا چاہیے، ماتمداری نہیں ہونی چاہیے، جلسے نہیں ہونے چاہیے، جلوس نہیں ہونے چاہیے، ان کی چار دیواری میں انہیں بند کر دو۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے اور میرے پاس لائیو پروگرام ہے، چاہتا یہی تھا کہ یہ چلیں ایک تھوڑی سی ہم بھی اپنی عقیدت اور ارادت کا خطبہ امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں، تاکہ بہتر انداز کے ساتھ ہم آشنائی اور معرفت کے ساتھ کہ امام جب امام کا تعارف کراتا ہے تو کس انداز کے ساتھ تعارف ہوا کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام جب تعارف کرتا ہے میرا تعارف اور آپ کا تعارف کچھ اور ہوا کرتا ہے، لیکن جب ایک امام دوسرے امام کا تعارف کرا رہا ہے تو وہ کس انداز کے ساتھ ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا اس جو ہیں تقریباً 22 گھنٹے جو پروگرامز ہوئے ہیں اس میں آپ نے اس انداز تک پہنچ گئے ہیں کہ دیکھیں
امام نے جو تعارف کرایا اور گریے کا وہ عالم تھا کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اور جب فرمایا، میں اس جملے کو مکمل کروں کہ فرماتے ہیں انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظمآ، میں وہ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جن پر جنوں نے گریہ کیا ہے۔ جو جن ہے نا وہ بھی امام پہ رویا کرتے ہیں، جس طرح انسان روتے ہیں اسی طرح جن بھی رویا کرتے ہیں۔ جس طرح امام وہ ہمارے ہیں، انسانوں کے لیے امام ہیں، اسی طرح وہ جنوں کے بھی امام ہوتے ہیں۔ اور آپ جس طرح زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امام الانس والجان، میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، عبد المجید فکر۔ جی ماشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب، جب مجلس یا مسجد میں ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، یہ ہمارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں وہ تو قاتل ہیں اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہیں یہ شکایت میں غلط تو نہیں کر رہا؟ اس پر روشنی ڈالیے، شکریہ۔ تو اس کے بعد جو اسی وجہ سے کہ امام فقط ہمارے نہیں ہیں انسانوں کے، امام پوری کائنات کا ہوا کرتا ہے، ہر چیز کے امام ہوا کرتے ہیں۔ حجت خدا ہر چیز پر حجت ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ ہم پر شرعی احکام واجب ہیں، جس طرح ہم پر واجب ہیں اسی طرح جنوں کے اوپر بھی واجب ہیں۔ جس طرح امام جو محافظ شریعت ہیں انسانوں کے لیے، اسی طرح وہ محافظ شریعت ہیں جنوں کے لیے۔ تو امام نے فرمایا کیا؟ انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء، انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جن پر جنہوں نے گریہ کیا۔ انا ابن من ناح علیہ الطیور فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ پرندوں نے ہوا میں گریہ و زاری جن امام کے لیے کیا۔ امام کے لیے جنوں نے گریہ کیا، انسانوں نے گریہ کیا، پرندوں نے گریہ کیا، چرندوں نے گریہ کیا، زمین اور آسمان کی مخلوقات نے گریہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ عالم تھا ہر طرف سے گریہ اور بکا کا ایک سما تھا، لوگوں میں یزیدیت کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ خود یزید کی بیوی نے بھی احتجاج کیا اور فوراً باہر آ گئی، بغیر کہا کہ تمہارا حجاب، کہا کہ رسول کی بیٹیاں بے حجاب رہیں اور تمہیں میرے حجاب کی بات کرتے۔ یعنی ہر طرف سے ایک نوحہ، ہر طرف سے ایک ماتم سی سوگوار کی اس حالت میں امام نے اس پیغام کو دیا ہے۔ اور ہم نے یہاں سے یہ سیکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ حق کی بات ہو، ہم سنت امام سجاد پہ چلتے ہوئے حق کی بات کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہے، کون سا یزید ہے، بلکہ زمانے کے ہر یزید کے سامنے اور اعلان حق کرنا ہے، اظہار حقیقت کرنا ہے، اور یہ بات بتانی ہے کہ ہمیں خوف ہے تو بس خدا کا خوف ہے، دنیا میں کسی چیز کا اور خوف نہیں ہے۔ رضایت چاہیے تو خدا کی رضایت چاہیے، بندوں کی رضایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ اور ہمارے عزیز غیور عباس نے فون کیا، کہا کہ کوڑے مارے گئے۔ ہاں، ایک صبح ایک صاحب نے کیا کیا کہ شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور 2 رکعت کے بجائے اس نے 4 رکعت جب پڑھائی تو ولید نے، تو لوگوں نے، صحابیوں نے ایک شور مچایا، احتجاج کیا صحابیوں نے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے فجر کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور تم نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔
تو انہوں نے کہا کہ میں کیا سمجھتے ہیں 2 اور پڑھا دوں؟ تو یعنی دھت تھا نشے میں، رات کو اس نے پی اور صبح کے ٹائم اسی طرح اس میں نشے کی حالت میں مسجد میں آ گیا۔ یہ تو گورنر کا حال تھا اس ٹائم کا، یہ اگر سارے حالات بتائے جائیں تو آپ ماتم کریں، یہ بھی ایک الگ سے مصائب ہیں۔ اور جب صحابیوں نے احتجاج کیا تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑوں کی جب سزا کا آئی بار کے کوڑے لگائے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھ پہ کوڑے لگاؤ، لیکن اس پہ ایک چیز ضروری ہے، مجھے کوڑے وہ مارے کہ جس نے زندگی پوری خود شراب نہیں پی ہو۔ بہت سارے پیچھے ہٹ گئے، لیکن آگے گئے تو علی ابن ابی طالب اور امام حسن مجتبیٰ اور اسے کوڑے لگائے گئے۔ تو یعنی یہ جو سزاؤں کا سلسلہ تھا یہ اس دور میں تھا، اور یہ ہوتا تھا، یہ طبعی چیز ہے، اور اس میں یہ نہیں، یہی چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی ہو، جو شریعت کے احکام ہیں، خواہ صحابی ہے غیر صحابی ہے، سب کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ اس کو اور انہیں جو ہے نا وہ کوڑے لگائے گئے، اور یہ بڑے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی یہ تو پتہ نہیں سایہ ہیں مومنین کے لیے، اور یہ حالت تھی ان کی۔ تو باہر کے پھر ان کو کوڑے لگائے اور امام علی علیہ السلام نے کوڑے لگائے۔ ہمارے اعجاز کربلائی صاحب نے فون کیا گلاسکو سے، اور یہ جو حدیث ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جو بھی جوان ہے ان سب پہ سرداری امام حسن اور امام حسین کی، جو بھی جوان ہے، انبیاء بھی جتنے جوان ہیں نا وہاں پہ ان سب پہ سرداری امام حسن اور امام حسین کی ہے۔ ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ کرے، ان کے بابا کے ساتھ جنگ کرے، اس کے بعد کہے کہ ہاں جی مجھے جنت میں نہ، یہ اللہ کی جنت میں تو نہیں جائے گا، البتہ دوسری طرف ضرور ہے وہ جہنم کہ جہاں پہ اس نے جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جنت ایک ہی ہے، اور وہ جنت اللہ کی ہے، اور جس کے وارث امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یہ نہیں ہے فقط ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہاں تک نہیں حدیث ہے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ امیر المومنین کی کون شان بیان کر سکتا ہے یا کون بتا سکتا ہے؟ وَأَبُوهُمَا، اور ان دونوں کا بابا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان دونوں سے افضل ہے۔ اور ہمارے عبد المجید بھائی نے کہا کہ جو مساجد میں جو کچھ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ شکایت کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں، سارے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ انہیں راہ راست دکھائے، انہیں حقیقت حال سے باخبر کرے، کیونکہ جب دعائیں کریں گے ہم لوگ ان کے لیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ سارے مسلمانوں کو وہ رستہ دے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کی بھی فلاح ہے، اور اس میں جو لوگ ہدایت کے رستے پہ آئیں گے ان کے لیے آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب ہے۔ شکایت نہ کریں بلکہ ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت کی، اس ہدایت کاملہ اس منزل پر لے کر آئے، در علی پر لے کر آئے، در نبی پر لے کے آئے، در اہل بیت علیہ السلام پہ لے کے آئے۔ یہ کمال ہوتا ہے انسان کا، یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ خود ہمارے استاد ایت اللہ مظاہری، مجھے یاد ہے کہ جب ہم درس اخلاق میں تھے تو انہوں نے کہا کہ شیعہ کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ خود جنت میں جائے، حقیقت میں شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو 10 آدمیوں اور کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ یہ ہے کہ آپ آہستہ سے لوگوں کو بتائیں، اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کے بازو تھامیں، لوگوں کی دستگیری کریں، لوگوں کو در اہل بیت کی طرف متوجہ کریں، اور جس طرح امام رضا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو ہمارے محاسن کلام کا بتایا جاتا، صحیح معنوں میں لوگوں کو اگر بتا دیا جاتا، ہمارے کمال اور محاسن کو، خوبیوں کو لوگوں کو بتایا جاتا، تو لَتَّبَعُونَا، وہ ڈیفینیٹلی لوگ آتے اور ہماری اتباع کرتے، ہمارے نقش قدم پہ چلتے، ہمیں فالو کرتے۔ تو ہمارا کام فقط یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ در اہل بیت ہیں تو بس تمام ہو گیا مسئلہ، نہیں،
پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم خود صحیح معنوں میں کہ جو رستہ ہے، راہ ہے کہ جسے صراط مستقیم کہا جائے، صراط مستقیم اہل بیت علیہ السلام کا رستہ ہے، خود بھی چلنا ہے، اور جب خود چلیں گے اب فریضہ ختم نہیں ہوا ہے اور رسپانسبلٹی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ فریضہ اور بڑھ گیا ہے، اب دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے۔ اور یہی طریقہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کا دیکھیں، ہمیشہ یہی کرتے تھے، نہیں ہے اور کس نے بنایا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم جو ٹھیک ہے جی اس نے یہ کیا ہے، یہ سبب بنا ہے، اس نے لگام کو پکڑا، انہیں میرا رستہ روکا، انہیں محاصرہ کیا، محاصرہ کر کے مجھے گرفتار کر کے کوفہ لے جانا چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا نہیں، اس وجہ سے کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری باقی قوموں سے زیادہ ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کا جو دسترخوان ہے سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ خطاؤں کو، گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگار تو انہیں مصیبت سے نجات عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو، وہ مرحومین جن کا کوئی والی وارث نہیں، عزادارِ نصیز الشہداء جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں، ہمارے شہداء عزیز پروردگار ان کے درجات بلند ہیں اور عالی ہیں، پروردگار ان کے درجات کو متعالی فرما، ان سب کو جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔